محترم بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے 2 خطبوں میں میں نے نماز کی اہمیت، فرضیت اور اس کا اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہونے کا بیان کیا ہے۔ الحمدللہ آج میں انشاءاللہ جماعت کی اہمیت اور اس کا لازم ہونا یہ بیان کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہم پر جو نماز فرض کی ہے، تو ایک تو نماز کا فرض ہونا ہے کہ جب کوئی شخص نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ اسلام سے اپنا رشتہ حقیقت میں توڑ دیتا ہے۔ صاف حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بین العبد و بین الکفر و شرک ترک الصلاۃ، بندے کا اور کفر کا یہ فرق نماز سے ہے۔ نماز جب پڑھتا ہے تو وہ مسلم ہے، نہیں پڑھتا تو اس کا اسلام فرما برداری تابع ہو جانا یہ ختم ہو جاتا ہے۔ پہلی نشانی ہی ایمان لانے کے بعد اس نے چھوڑ دی تو اس کے بعد اسلام سے اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا، ہمیں بھی اور ہم سے پہلی تمام امتوں کو یہ حکم دیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو۔ اکیلے فرض نماز اکیلے پڑھنے کا تصور ہی اسلام میں نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی شخص بیمار ہو، وہ جا ہی نہ سکتا ہو، یا کوئی اور عذر ہو، مثلا خطرہ میں نکلوں گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اگر عذر نہیں ہے تو پھر کسی شخص کی نماز وہ گھر میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ چلو جی گھر میں پڑھ لی، دکان میں پہلے ایک نے پڑھ لی پھر دوسرے نے پڑھ لی، باری باری وہیں نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سنے پھر وہ اس دعوت کو قبول نہ کرے جو اسے دعوت دی گئی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، تو اس کی نماز نہیں ہوتی جو اس دعوت کو قبول نہیں کرتا، الا من عذر، مگر عذر کی وجہ سے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک شخص نابینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتا یا رسول اللہ میری آنکھیں نہیں ہیں اور میرا قائد جو ہے میرے ساتھ رہنما، رستہ ساتھ چلنے والا رستے میں، لا یلائمنی، وہ میرے موافقت نہیں کرتا، تو میرے لیے رخصت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ نابینا آدمی ہے اور اس کا ساتھی اس کی موافقت نہیں کرتا، تو وہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ فرمایا اچھا پڑھ لو۔ جب جانے لگا تو اسے پھر بلایا، فرمایا اتسمع النداء، اذان سنتے ہو؟ اس نے کہا جی سنتا ہوں۔ قال فاجب، فرمایا پھر تمہیں آنا پڑے گا، جب حی علی الصلاۃ کی آواز سنتے ہو تو گھر میں بیٹھنے کی تمہیں رعایت نہیں دی جا سکتی۔ نابینے آدمی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ دیکھو اللہ کے ہم پر کتنے احسان ہیں، ہماری آنکھیں بھی سلامت ہیں الحمدللہ، جسم بھی سلامت ہے، زندگی معلوم نہیں 1 سال ہے یا 1 لمحہ ہے یا 10 سال ہے یا 20، جتنی بھی ہے نا ختم ہونے والی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہم اتنا تردد نہیں کرتے کہ ہم اللہ کی جناب میں سب سے پہلے سوال کی تیاری کے لیے کم از کم اذان سنتے ہی ہر کام چھوڑ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا حق بنتا ہے بھائی۔ ابو داود میں ایک لکھا ہے قصہ،
کہ ایک محدث تھے، سنیارے کا کام کرتے تھے، تو وہ جب ہتھوڑی مارنے لگتے کوئی زیور بنانے کے لیے اور آواز آ جاتی نا اذان کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر وہ اس زیور پر ہتھوڑی نہیں مارتے تھے، اس کو الگ رکھ دیتے، بس بھئی اب مالک کی آواز آ گئی ہے، اب مجھے ہتھوڑی مارنے کا کوئی جواز میرے پاس نہیں۔ تو آپ دیکھیے اسلام کی ہر بات کو جب ذرا بندہ گہری نظر سے دیکھے نا تو بڑے ہی اللہ کے انعامات یاد آتے ہیں۔ عیسائیوں کو دیکھ لو، یہودیوں کو دیکھ لو، سکھوں کو دیکھ لو، سب کے اپنی عبادت کے لیے جمع کرنے کے لیے انہوں نے، کسی نے تو گھنٹہ بجانا اختیار کر لیا ہے، اس کا مطلب کچھ بھی نہیں، کسی نے آگ جلانے کا طریقہ اختیار کر رکھا، مجوسی ہے، کسی نے بگل بجانے کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے، یہودی اور سکھ بھی سنا وہ نعت بجاتے ہیں، ان کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک باقاعدہ مکمل پورے اسلام کی دعوت ہے، پورے اسلام، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد، یہ 4 دفعہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، گھر میں نہ پڑھو، یہاں آ کر پڑھو، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، دوبارہ پھر اللہ کی کبریائی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ اذان سن کر جو شخص کلمہ پڑھتا ہے توحید والا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور دعا جو ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ، اس میں بھی یہ الفاظ ہے کہ اے اللہ جو تو اس مکمل دعوت کا رہا ہے، یہ پوری دعوت ہے اسلام کی طرف، دین کی طرف، نماز کی طرف، تو وہ جو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جو دعا پڑھتا ہے وَابْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ والی، تو میں اس کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ دیکھو نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے اہتمام فرمایا ہے۔ پہلے آواز اذان کہی جاتی ہے، وہ اذان اتنی یعنی بھاری ہے شیطان پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جب اذان سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، اس کی ہوا خارج ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اتنی دور چلا جاتا ہے کہ اذان کی آواز نہ سنے، پھر آ جاتا ہے، پھر جب اقامت ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، پھر آ کر نمازی کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بھائیو اللہ تعالیٰ نے جماعت کے لیے اذان مقرر کر رکھی ہے۔ فرمایا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم 2 چچا زاد بھائی تھے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کوئی 20 دن ہم وہاں ٹھہرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان رحیماً رفیقاً، بڑے ہی مہربان تھے، بڑے نرم طبیعت تھے، آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ نوجوان اب گھر جانے کی ان کے دل میں خواہش ہے، شوق ہے، تو آپ نے پھر ہم سے پوچھا کہ ہاں بھائی پیچھے کون کون ہے تمہارے؟ ہم نے بتایا ہمارے والد ہیں یا چچا اور اتنے بھائی ہیں، اتنی ساری تفصیل سنی، تو بس ٹھیک ہے اب تم جاؤ اور جا کر علموہم، اپنے قبیلے کے لوگوں کو دین کی باتیں سکھاؤ، اور جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نا اس طرح سے نماز پڑھو، اور راستے میں جب نماز کا وقت آ جائے تو اذان کہو، 2 بندے ہیں 2، اذان کہو اور اقامت کہو، اور تم میں سے جو بڑا ہے وہ جماعت کرائے۔ حق تو یہ ہے نا کہ سب سے حقدار امامت کا وہ ہے جو قرآن زیادہ علم رکھتا ہے۔ اگر قرآن کے علم میں سب برابر ہوں تو جس کے پاس سنت کا علم زیادہ ہے، اگر اس میں بھی برابر ہوں تو پھر جس کی عمر زیادہ ہے،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو اب دونوں کا علم تو برابر تھا، کیونکہ دونوں 20 دن وہاں ٹھہرے تھے، اس لیے اذان کہا تم دونوں میں سے جو مرضی کہہ لیں، اقامت بھی اسی طرح سے ہے، لیکن جماعت وہ کرائے جو بڑا ہے، کیونکہ علم دونوں کا برابر ہے۔ تو فرمایا اذنا، اذان کہو اور اقامت کہو، اور جو تم میں سے بڑا ہے وہ جماعت کرائے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیرا رب خوش ہوتا ہے بکریوں کے اس چرواہے سے جو پہاڑ کی کسی ٹیکری پر اکیلا بکریاں چلا رہا ہے، وہاں کوئی آدمی ہے ہی نہیں جس کو دعوت دے، کوئی بندہ وہاں ہے ہی نہیں، وہ اکیلا ہی پہلے اذان کہتا ہے، پھر اقامت کہتا ہے، پھر جماعت شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ، مجھ سے ڈرتے ہوئے اس نے اذان کہی، پھر اس نے اقامت کہی، پھر اس نے جماعت کرائی، سن لو کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، اس کے گناہ میں نے معاف کر دیا۔ پہاڑی میں اکیلا ہے، کوئی اس کو دیکھنے والی آنکھ اللہ کے سوا نہیں ہے، لیکن وہ اکیلا بھی وہاں پر اذان بھی کہتا ہے، اقامت بھی کہتا ہے۔ اور سنن ابی داود میں حدیث ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ایک صاحب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا بھائی تم کہاں رہتے ہو؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ حمص کے قریب ایک بستی ہے، اس بستی میں رہتا ہوں۔ تو ابو درداء کہنے لگے، یہ حدیث بھی سنن ابی داود میں ہے، کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو لا تقام فیہم الصلاۃ الا استحوذ علیہم الشیطان، کوئی بستی ہو یا بادیہ، بادیہ کہتے ہیں صحرا، جو ریگستان تھا، وہاں لوگ بکریاں چراتے، اپنے تھوڑا بہت ڈیرا بنا لیتے اور زندگی اس طرح بسر کرتے رہتے، پانی ختم ہو جاتا تو وہاں سے اٹھا کر ڈیرا ڈنڈا دوسری جگہ چلے جاتے، تو ان کو بادیہ کہتے تھے اس جگہ کو، اور وہاں کے رہنے والوں کو بدو یا اعرابی کہتے تھے۔ ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو، کوئی 3 آدمی جو کسی قریہ بستی میں ہو یا بادیہ میں ہو، لا تقام فیہم الصلاۃ، جن میں نماز باقاعدہ اقامت نہ ہوتی ہو، الا استحوذ علیہم الشیطان، سمجھ لو کہ شیطان کا ان پر پوری طرح سے غلبہ ہو چکا ہے۔ وہاں بھی اذان ہونی چاہیے اور جماعت ہونی چاہیے، اور یہ ایسا ایک نشان ہے، کفار کو بڑی تکلیف ہے اذان کی، کفار کو بہت تکلیف ہے۔ ہندوستان میں بڑی کوشش کرتے ہیں ہندو کہ یہ اذان کسی طرح سے بند ہو جائے، ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو بھائیوں، ایک دفعہ نا یہ کئی ہوتے ہیں نا جائزہ لینے والے، کو کسی چیز کا کبھی جائزہ شروع کر دیتے، کو کسی چیز کا، تو اس چیز کا جائزہ شروع ہوا کہ دنیا میں کون سی آواز ہے جو دنیا کے ہر خطے میں اگر جمع کی جائے تو سب سے زیادہ وہ اس فضا کے اندر گونجتی رہتی ہے۔ انہوں نے گھنٹوں کا بھی حساب لگایا اور بگلوں کا بھی اندازہ لگایا، اور سب، تو آخر فیصلہ انہوں نے یہ کیا، اس فضا کے اندر، آسمان و زمین کے اندر سب سے زیادہ پھیلنے والی گونجنے والی آواز بھائیو یہ اذان کی آواز ہے، ماشاءاللہ۔ اور اگر بھائی سب لوگ ہر جگہ ہی اذان شروع ہو جائے، بڑے دیہات ہیں، بہت ڈیرے ہیں، لوگوں نے اپنے کھیتوں کے اوپر رہائش اختیار کر رکھی ہے، اور اسی طرح سے مختلف جگہوں پر انہوں نے مسجدیں بھی بنا رکھی ہیں، کیونکہ مسلمان ہیں نا، مسجد بنا رکھی ہے، لیکن مسجدوں میں نماز کے لیے جاتا کوئی نہیں، کوئی جاتا ہی نہیں ہے، وہاں کتے جو ہیں بچے دیتے رہتے ہیں، وہاں گرد پڑی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ایک دن آپ نے عشاء کی نماز تھی، فرمایا اشاہد فلان، فلاں بھائی موجود ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ اشاہد فلان، کیا فلاں موجود ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ فرمایا ان ہاتین الصلاتین، یہ 2 نمازیں، عشاء کی
اور فجر کی نماز منافقین پر بہت بھاری ہیں، اور اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ وہاں جانے سے ایک اچھی سی بوٹی ہڈی مل جائے گی جس کے اوپر بوٹی ہے، یا 2 کھروڑے اچھے سے مل جائیں گے، تو گھٹنوں کے بل بھی ان کو آنا پڑتا تو ضرور آ جاتا۔ یعنی دنیاوی فائدے کے لیے ہم اتنے سے فائدے کی خاطر بھی غیر حاضری نہیں کرتے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو درست کرنے کے لیے ہم اتنی زحمت نہیں کرتے کہ نماز میں جماعت کے اندر شریک ہو جائیں۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد ہممت ان آمر رجلا فیصلی بالناس، میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں کسی شخص کو کہ اذان کہی جائے، ان یؤذن اذان کہی جائے، پھر میں کسی شخص کو کہوں کہ تم جماعت کراؤ، اور میں خود جاؤں، اور جو لوگ جماعت کے ساتھ آ کر نہیں ملتے ان کے گھر ان سمیت ان کے گھروں کے اندر ہوتے ہوئے ان کے گھر جلا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بس بات یہ ہے کہ وہاں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اس لیے میں اپنے اس ارادے پر عمل نہیں کر سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر دیکھو اس کا اہتمام حضر میں بھی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا اللہ کے نبی کے زمانے میں کہ جماعت سے پیچھے رہتا تھا صرف وہ شخص جس کا نفاق سب کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ پکا بے ایمان ہے، اندر سے مسلمان نہیں ہے، یا پھر بیمار آدمی، وہ مسجد میں نہیں آتا تھا، باقی سب مسجد میں آتے تھے۔ اور فرمایا ان کان الرجل لا یہادی بین الرجلین، اور ایسا بھی ہوتا کہ ایک آدمی بیمار ہے، 2 آدمیوں کا سہارا لے کر لٹکتے ہوئے پاؤں کے ساتھ آتا اور آ کر مسجد میں نماز پڑھتا۔ آپ نے کئی دفعہ سنا ہے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب کچھ بہتر ہوئی تو ایک طرف جناب عباس اور ایک طرف جناب علی رضی اللہ عنہ سہارا دونوں کا لے کر پاؤں جو ہے زمین پر لکیریں کھینچتے آ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کر حضرت ابو بکر کے بائیں طرف بیٹھ جاتے ہیں اور جماعت کرواتے ہیں۔ یہ تھا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ سنن ہدا، ہدایت کے طریقے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ان میں سے مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنا بھی شامل ہے، اور اگر تم مسجد میں آ کر نماز پڑھنا چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ تو اتنا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کرتے تھے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا۔ فرمایا یہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، جی ہاں مسلمان ہیں۔ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ مطلب یہ اس کو کہتے ہیں جواباً ایک لفظ، جس طرح فرمایا نا دوسری جگہ اللہ یستہزئ بہم، کہ یہ جو منافق ہیں یہ کہتے ہیں جی ہم اندر سے مسلمان کوئی نہیں، انما نحن مستہزئون، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، مطلب اللہ ان سے ایسا سلوک کرے گا کہ ان کے ساتھ وہ مذاق بن جائے گا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگ مسلمان سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہ ساری سہولتیں دے رہا ہے جو مسلمانوں کو دیتا ہے۔ شادی بیاہ بھی کرے، اندر سے اگر کوئی بے ایمان ہے کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے اس کے ساتھ شادی بھی کرو، اس کو آنے جانے مسجد میں آئیں، جہاد میں بھی بے شک ساتھ جائیں، مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا، لیکن جب قیامت ہوگی فرمایا ان المنافقین فی الدرک
اسفل من النار، منافق درک اسفل، سب سے نچلے طبقے میں۔ اس سے بڑا کیا مذاق ہو سکتا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں ہونے کی عزت ان کو ملتی رہی، لیکن جب مرے تو ان کا سب سے برا ٹھکانہ ان کو دیا گیا۔ اسی طرح یہاں اللہ نے فرمایا کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ ان کو پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا بن رہی ہے۔ اور وہ دھوکہ کیا بیان کیا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز میں آ کر کھڑے ہوتے تو سستی سے کھڑے، یُرَاؤُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لوگ، وہ مشرک، مدینہ منورہ کے وہ مشرکین اور یہودی جو اندر سے پکے ہی بے ایمان نبی کریم کو نبی نہیں مانتے تھے لیکن اوپر سے کلمہ پڑھ لیا تھا، وہ اپنے ایمان کا یقین دلانے کے لیے، اپنے اسلام کا ثبوت پیش کرنے کے لیے مسجد میں آ کر نماز پڑھتے تھے، اگرچہ سستی سے پڑھتے تھے، ذکر شکر کوئی نہیں کرتے تھے، لیکن نماز ان کو مسجد میں آ کر پڑھنی پڑتی تھی، جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے۔ پھر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے ان عذروں کے جو میں نے بیان کیے، نہ جماعت کرنا آپ نے سفر میں چھوڑا، نہ حضر میں چھوڑا، نہ سفر میں چھوڑا، نہ عین حالت جنگ میں چھوڑا۔ جب قیام کی حالت میں ہے اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے۔ جب سفر میں ہے باقاعدہ اذان ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی حدیث سنائی، اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، اور وہ باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ آگے اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اقامت کی حالت میں اپنے شہر میں 4 رکعتیں فرض کی ہیں، سفر میں 2 رکعتیں فرض کی ہیں، اور خوف کی حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب تک جماعت ہو سکے، جس طریقے سے بھی ہو سکے، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، ابو داود میں بھی ہے، اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے۔ آپ کے سفر سارے جہاد کے سفر ہی ہوتے تھے یا عمرے اور حج کا سفر ہوتا تھا، اس کے علاوہ تو سفر مدینے میں کوئی آیا نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ فلانے کام کے لیے آپ نے سفر اختیار کیا۔ جتنے سفر ہیں وہ سب جہادی سفر تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب کچھ لوگ نا، اللہ اکبر، وہ ساری حدیثیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے بڑے فضائل ہیں، وہ ساری جو ہے نا، وہ ساری کی ساری فضیلتیں وہ نماز کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ ہر چیز کو اپنی جگہ پر بھائیوں رہنے دو، اور جہاد کے اتنا خلاف بولتے ہیں، اتنا خلاف، اتنے لوگ اکٹھے، اب بھی اجتماع ہو رہا ہے، اس اجتماع میں نوائب وقت ہر سال ایک شجرہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے او بھائیوں، کم از کم جب تم دعا کرتے ہو آدھے گھنٹے کی لمبی دعا کرتے ہو، اس میں مظلوم مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے دعا ہی کر دو۔ دعا بھی نہیں کرتے، دعا بھی نہیں کرتے، اب جا کر دیکھ لو، دعا سن لو، دعا بھی نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، یہ تو پھر ایک الگ بات ہے لمبی، اس کو میں اس وقت نہیں چھیڑتا۔ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر، آپ الرحیق المختوم مطالعہ کریں، ماشاءاللہ بہت ہی شاندار کتاب ہے سیرت کی۔ اس سے پہلے رحمت للعالمین ایک بہت شاندار کتاب ہے قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی۔ اس کے بعد بازار میں جتنی کتابیں ہیں، میری دانش میں سب سے شاندار کتاب الرحیق المختوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں میں۔ یہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے لکھی ہے۔ تو میں اس کتاب کا حوالہ اس مناسبت سے آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سفر بھی آپ کا جہاد کے لیے ہی تھا۔ واپسی میں پچھلی رات اترے، سفر سے اونٹوں سے اتر کر
اب تھوڑا وقت تھا تو فرمایا بلال تم پہرا دو. جب سفر کہتا راوی جب سفر ان کو ہر چیز سے نیند پیاری ہوگی نا اس سفر میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر روک دیا پچھلی رات اور بلال کو مقرر کیا کہ تم ہمیں جگا دینا. صحابہ کرام سو گئے. بلال کچھ دیر نماز پڑھتے رہے, پھر وہ بیٹھ کر اپنی اونٹنی کے ساتھ انہوں نے ٹیک لگائی, مشرق کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے کہ جب روشنی پھیلے گی صبح کی تو میں اٹھوں گا اور اٹھ کر سب کو جگا دوں گا. بیٹھے بیٹھے ان کو نیند آ گئی, سو گئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے ہوئے ہیں, صحابہ کرام سب کے سب سوئے ہوئے ہیں. تو جب دھوپ لگی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اٹھے. فرمایا بلال, اس نے آپ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی عذر کر دیا. کہتا یا رسول اللہ, جس چیز نے آپ کو پکڑ لیا اس نے مجھ کو بھی پکڑ لیا. آپ نے کہا اچھا چلو کوئی بات, یہاں سے نکلو, اس وادی میں شیطان ہے, یعنی جس کی وجہ سے ہم غفلت کا شکار ہو, یہاں سے نکلو. آگے جا کر پھر ٹھہر گئے, پھر اذان کہی, پھر 2 سنتیں پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی. فجر کی سنتیں کبھی ترک نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نہ سفر میں نہ حضر میں, ہر وقت ہی پڑھتے تھے. 2 سنتیں پڑھی, پھر جماعت کروائی, جماعت کرا کر نماز پڑھی. بعد میں دیکھا بھائی لوگ پریشان ہیں کہ ہماری نماز رہ گئی. آپ نے فرمایا بھائی کوئی فکر کی بات نہیں ہے, جب تک اللہ نے ہمیں چاہا جگائے رکھا, جب اس نے چاہا اس نے ہمیں سلا دیا. نیند میں کوتاہی نہیں. اگر کوئی سونے کی وجہ سے جماعت سے رہ گیا ہے, نماز سے رہ گیا ہے, تو اس میں یا بھولنے کی وجہ سے, یا سونے کی وجہ سے, یا بھولنے کی وجہ سے, جب جاگ آئے اسی وقت نماز پڑھ لے, بالکل اس کا وہ نماز صحیح وقت میں پڑھی شمار ہو جائے گی اللہ کے ہاں. اس طرح اگر بھول گیا ہے, جب یاد آئی ہے نا اسی وقت پڑھ لے, وہ اس کے وقت کے اندر ہی شمار ہو جائے گا. جنگ خندق میں بہت دباؤ تھا مشرکین کی طرف سے. خندق کھدی ہوئی ہے, بس اتنی دیر ہے کہ کسی جگہ سے 10,000 کا لشکر اس چھوٹی سی بستی کے اندر گھس جائے جس کی کل لڑنے والوں کی تعداد 1,000 تھی. کئی بیان کرتے ہیں جی 3,000 تھی, ایسی بھی روایتیں ہیں, لیکن یہ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ سن 4 ہجری کا واقعہ خندق کا, اور 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے ہیں اور کل 1400 آدمی نکلے ہیں. اگر یہاں اس وقت 3,000 ہوتے تو کم از کم وہاں 3,000 تو جاتے نا. 1,000 آدمی پر اندر گھسنے کے لیے 10,000 آدمی تیار کھڑا ہے. ہر طرف سے وہ تیروں کی بوچھاڑ کر رہے ہیں اور مسلمان آگے سے ان کا دفاع کر رہے ہیں. کہیں کسی جگہ بھی اگر غفلت ہو وہ اس کے اندر مٹی ڈال کر گھس گئے تو حال خراب ہو جائے گا. اتنا دباؤ تھا, نماز ظہر کی پڑھی ہی نہیں جا سکی. مسلسل دشمن کے مقابلے میں تیروں پر تیر چل رہے ہیں. عصر کی بھی گیا, مغرب ہو گئی. مغرب کے بعد وہ کچھ تھکے تو ان کا دباؤ کم ہوا, تو عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہنے لگے یا رسول اللہ, حبسونا عن الصلاة الوسطی, اللہ ان مشرکوں کی قبروں کو, ان کے گھروں کو آگ سے بھرے, انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطی, سب سے درمیانی نماز, افضل نماز, عصر کی نماز بھی فوت ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی نہیں پڑھ سکا. پھر اذان کہلوائی اور باقاعدہ پہلے جو ظہر کی نماز رہ گئی تھی وہ پڑھی, پھر عصر کی پڑھی, پھر مغرب کی پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اتنے مشکل حالات میں بھی آپ نے یہ نہیں کیا کہ اچھا بھائی پڑھ لو, بھائی اپنی اپنی پڑھ لو, اپنی اپنی پڑھ لو, ایسا نہیں کیا. اور قرآن نے اس میں رہنمائی کی. فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. جب تو صحابہ کرام میں موجود ہو اے نبی, جب آپ موجود ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے تو پھر 2 جماعتیں کر لو تم.
مسلمانوں کی 2 جماعتیں بنا لو، ایک جماعت آپ کے پیچھے نماز پڑھے اور دوسرے لوگ وہ بالکل تیاری حالت میں رہیں کہ اگر دشمن حملہ کر دے تو اس کا جواب دیا جا سکے۔ اور فرمایا پھر جو دوسری جماعت ہے وہ آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور اپنا اسلحہ سب کے سب لوگ اپنے ساتھ رکھے اور سامان کی تیاری رکھے تاکہ اگر دشمن کی طرف سے حملہ ہو تو اس کا جواب دیا جا سکے۔ اب جنگیں تو بہت ہوئی ہیں، اگر ساری جنگیں شمار کی جائے نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے حکم پر صحابہ کرام نے کی ہیں، یا گئے تھے لیکن جنگ نہیں ہوئی ویسے ہی اللہ نے فتح دے دی۔ 80 موقع ہیں، 80 جگہ ہیں، 80 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے دشمنوں کے مقابلہ کیا ہے۔ دیکھو سال کتنے ہیں؟ 10 سال۔ 10 سال میں پہلے 2 سال نکال دو کیونکہ دوسرے سال جا کر نا سلسلہ شروع ہوا اس کا جنگ کا، پہلے تو اجازت ہی نہیں تھی۔ 8-9 سال کے اندر 80 یہ مقامات ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑے۔ اس لیے حالت خوف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اقامت میں 4 رکعتیں فرض کی ہیں، سفر میں 2 ہیں، اور اگر خوف ہو تو 1 رکعت ہی پڑھو، چلو 1 رکعت ہی پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ کئی موقع تھے نا، اس لیے صلاۃ خوف کی کئی صورتیں حدیث میں موجود ہیں، 16-17 صورتیں بن جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک جماعت اپنے پیچھے کھڑی کر لی، دشمن قبلے کی طرف نہیں تھا، کسی اور طرف تھا، ایک جماعت اس کے مقابلے میں ڈٹی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھی اور پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جو آپ کے پیچھے تھے یہ دشمن کے مقابلے میں چلے گئے اور جو وہاں کھڑے تھے وہ آ کر آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسری رکعت پڑھائی۔ پھر جو یہاں موجود تھے انہوں نے بھی اٹھ کر 1 رکعت پڑھ لی، 2 ہو گئی، اور جو گئے ہوئے تھے انہوں نے بھی اپنی جگہ 1 رکعت پڑھ لی، اور آپ نے پھر سلام پھیر دیا، صحابہ نے بھی اپنی اپنی جگہ سلام پھیر دیا۔ ایک دفعہ اس طرح نماز پڑھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دشمن قبلے کی طرف تھا تو دونوں صفیں آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئیں، دونوں کو آپ نے اکٹھی نماز شروع کرائی، قیام کیا، پھر آپ رکوع میں چلے گئے، سب نے اکٹھا ہی رکوع کیا، اکٹھا رکوع کیا، پھر سجدے میں گئے تو جو پہلی صف تھی وہ سجدے میں چلی گئی، پچھلی صف بالکل کھڑی رہی، الرٹ رہی، ہوشیار رہی۔ جب پہلی صف نے سجدہ کر لیا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو وہ پہلی صف پیچھے آ گئی اور اگلی صف پچھلی صف نے پھر سجدہ کیا۔ سجدہ ان کا رہتا تھا نا، دونوں جماعتوں کا سجدہ رہتا تھا، پہلے پہلی صف نے سجدہ کیا اور اس کے بعد پھر پچھلی صف نے سجدہ کیا، اس کے بعد پہلی صف پیچھے آ گئی، پچھلی صف آگے چلی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھائی، دوسری رکعت میں بھی اسی طرح پہلی صف نے سجدہ کیا، رکوع تک دونوں اکٹھے رہے، پھر وہ سب پیچھے آ گئی، پچھلی آگے چلی گئی، انہوں نے اپنے سجدے کیے، پھر اکٹھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا۔ ایک دفعہ ایسا کیا کہ ایک جماعت کو 2 رکعتیں پڑھا کر نہ سلام پھیر دیا، پوری 2 رکعتیں پڑھا دی، خوف کم ہوگا، اور پھر دوسری جماعت آئی ان کو 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا، ایسا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور صحیح بخاری میں اس حدیث کے ساتھ آگے یہ الفاظ ہے ایک حدیث کے ساتھ کہ اگر خوف اس سے بھی زیادہ ہو تو پھر جو شخص جہاں ہے، جس حالت میں ہے، قبلے کی طرف منہ ہے تب بھی، قبلے کی طرف منہ نہیں ہے تو تب بھی، سجدہ رکوع ہو سکتا ہے تو کر لو، نہیں ہوتا تو اس کے بغیر ہی نماز پڑھ لو، اور اگر اتنا دباؤ ہے کہ بھئی اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتے پھر نماز کو مؤخر کر لو۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ میں تستر قلعے کی فتح میں شریک تھا، تو کہتے ہیں واشتد اشتعال الحرب، لڑائی کا اشتعال بڑھ گیا، بڑی شدید لڑائی صبح کے وقت ہو رہی، ساری رات لڑائی ہوتی رہی،
صبح کے وقت بالکل اب قریب تھا کہ وہ قلعہ ہمارے قبضے میں آ جائے. اگر نماز پڑھتے ہیں تو وہ قلعہ پتہ نہیں ہوتا. تو مجھے یاد ہے کہ ہم لڑتے رہے مسلسل لڑتے رہے یہاں تک کہ قلعہ فتح ہو گیا. تو دوپہر کے وقت قلعہ فتح کرنے کے بعد پھر ابو موسیٰ اشعری ہمارے امیر تھے, انہوں نے ہمیں جماعت کروائی اور ہم نے نماز پڑھی. کہتے ہیں مجھے وہ نماز اتنی اس کی خوشی ہے کہ ساری دنیا بھی مجھے مل جائے تو میں وہ نہ لوں, اپنی اس نماز کو دے کر پوری دنیا بھی میں نہ لوں. یہ کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ. بھائیو بات معمولی ہے, ہم اپنی قضاء حاجت کے لیے کبھی دیر کرتے ہوں کہ چلو ابھی ٹھہر جاؤ, اپنی ضرورتوں کے لیے نہیں کرتے. لیکن اللہ کے حکم کے لیے بڑا شور ہے, مسلمان مغلوب. اللہ کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین, اگر مومن بنو تو تم ہی غالب ہو. اور ایمان کی پہلی نشانی ہی جب نہیں ہے, اور اگر کسی میں ہے تو وہ کوئی دکان پر ٹکرے مار رہا ہے, کوئی گھر میں ٹکرے مار رہا ہے. اگر سب لوگ مسجد میں آئیں, یہ آپ کی مسجدیں جو بڑی بڑی بنی ہوئی ہیں نا, میرے خیال کے مطابق 10واں حصہ بھی یہ پورا نہ کر سکے نمازیوں کا. اللہ تعالی ہمیں اس طریقے سے اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے